اور ان کی یونیکنیس یہ بھی ہے، پچھلے سال میں جو ہمارا ڈسٹرکٹ کا ٹیچر ایوارڈ تھا، بیسٹ ٹیچر ایوارڈ، وہ بھی انہی نے حاصل کیا ہے. تو آپ کی تعلیم میں عاصم رشید ملک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سب سے پہلے تو میں سب کو، تمام احباب کو، اپنی بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور مجھے چونکہ آج ہی بتایا گیا تھا، لاسٹ ٹائم جو پچھلی ویک میں جو ہماری ٹریننگ اس میں ہوئی تھی، اس میں چکوال سے بھی، چکوال کے علاوہ سے بھی لوگ تھے یہاں پہ. تو چونکہ آج انفارچونیٹلی چونکہ ایک دن ارینج کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کی مصروفیت کی وجہ سے، چونکہ بعض احباب کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھیں ایگزامس کے اوپر، تو وہ اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. بہرحال آج آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو الوداع بھی کہیں گے، چونکہ لاسٹ ڈے ہے آج. سب سے پہلے تو میں بات کروں گا اس ٹریننگ کے حوالے سے. 2007 کے اندر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور 2007 سے آن ورلڈ ہی، بلکہ 2008 سے آن ورلڈ بہت ساری ٹریننگ کروائی بھی ہیں، انڈکشن لیول کی بھی، پی ایل ٹی کی بھی، اور بہت ساری کی بھی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں اس ٹریننگ کے حوالے سے صرف ایک بات یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ٹریننگ ہم نے بھی بہت ساری کی، کروائیں بھی بہت ساری، لیکن اس ٹریننگ کی امپورٹنس جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا انتہائی مشکور ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے اور ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آج آ رہی ہے. چلیں اگر آج ہی آ گئی تو اس کو بھی ہم اگر ساتھ لے کے چلیں آگے، تو ہم کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کمپیٹ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو ان کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ماسٹر ٹرینرز کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی دلجوئی کے ساتھ جو ہے انہوں نے سیشنز لیے ہمارے، اور الحمدللہ یہ بھی ہمیں ان پر فخر بھی ہونا چاہیے. اور آگے چونکہ ظاہر ہے ایم فل لوگ ہیں، آگے اللہ کرے پی ایچ ڈی بھی کریں، تو چونکہ آنے والا دور انہی کا ہی ہے، تو میری بہت ساری دعائیں بھی ہیں اور بیسٹ وشز بھی ہیں آپ سب کے لیے. اور باقی جہاں تک تعلق ہے آج کی اس گفتگو کا، تو اس میں صرف یہ بات یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی یہاں پہ بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے پیکٹ بنی ہے، اللہ کے فضل سے انہوں نے ایک دن بھی کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، اور یہ انتہائی مایوسی جو ہے وہ انہیں دے کر ہوتی ہے. کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی دوست احباب بات کر رہے تھے کہ آج کا جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ہمیں جو ہے وہ ہمارے حق ہمیں ملے گا نہیں، بلکہ ہمیں حق چھیننا پڑے گا، اور اس چھیننے کے لیے ہمیں آپس میں یونائٹ رہنا پڑے گا. اور جب تک یونائٹ نہیں رہیں گے تو آپ یقین کریں کہ ابھی ریسنٹلی، اب آپ کو مبارکباد بھی ہو اس موقع پر کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے وہ 15% ڈسپیرٹی الاؤنس اور باقی جو الاؤنسز ہیں وہ ضم کر دیے ہیں پے کے اندر. تو اس سے پہلے جب بجٹ سیشن کی کچھ میٹنگز چل رہی تھیں اور اس دوران سوشل میڈیا کے اوپر کچھ افواہیں گردش کر رہی تھیں، اور وہ دراصل تھیں کیا کہ جی یہ جو عقیقہ کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. تو اصل میں دیکھیں اسی عقیقہ کے جو ثمرات ہیں وہ آپ نچلے لیول پر منتقل ہوئی ہیں، اور آپ اور ہم اس سے مستفید ہوئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو وہ رائیگاں، کوئی بھی کوشش ہو، قربانی ہو، وہ رائیگاں نہیں جاتی. تو الحمدللہ یہ سارا جو کریڈٹ ہوتا ہے یہ یونائٹ ہو کے کسی ایک جو ہے فرد واحد کے جو ہے وہ حق میں وہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب کا ہوتا ہے یونٹی کا. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ملے ہمیں، میں بڑے افسوس سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض ہمیں جو ہے وہ ایسے دوستوں سے بھی واسطہ پڑا ہے اور ان کی منتیں سمجھتے بھی کرتے رہے ہیں کہ کم از کم آپ میٹنگز کے اندر آپ آ جائیں، اٹینڈ کریں، آپ کو اس کے اغراض و مقاصد سے آگاہی ہوگی. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اور باقی یہاں پہ الحمدللہ بڑے ہی متحرک لوگ بیٹھے ہیں، جیسا کہ رضوان الحق صاحب ہیں، یاسر بھائی ہیں، ضیاء اللہ صاحب ہیں، اور وقاص صاحب ہیں، باقی بھی احباب جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. تو جب بھی ہم نے بلایا تو انہوں نے لبیک کہا. اصل میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بلانا یا ٹائم ضائع کرنا، ہر بندے کی ظاہر ہے مصروفیت ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مقاصد ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے سب کے یکساں ہیں. تو ان کے اوپر اگر سپوز اگر فیمیل نہیں آ سکتی، کم از کم میل جو ہے وہ اپنا ٹائم یا اپنی مصروفیت، ذاتی مصروفیت کو پس سے پش ڈال کر ایک دن کے لیے، شاید 6 مہینوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک دن کال دینی پڑے، تو ان کو آنا چاہیے. باقی جو فنڈ کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی بات کی دوست احباب نے کہ فنڈ تو بعض اوقات
کچھ ہم نے اپنی پرسنل جو ہے وہ ایک میٹنگ کی تھی، ایگزیکٹو باڈی کی ہوئی تھی، جس میں 7-8 لوگ شامل تھے، ساجد صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی اس میں موجود تھے، کہ بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ جو اپنی تحصیل تلگنگ اور تحصیل لاوا کا جو فنڈ ہے اس کو اپنی تحصیل کے اندر یوٹیلائز کیا جائے. ہاں، جب آپ کا اینول فنکشن ہوتا ہے جس میں آپ پنجاب کی لیڈرشپ کو یہاں پہ کال کرتے ہو، تو اس میں جو کنٹریبیوٹ کرنا ہو آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں اسی فنڈ میں سے. تو میرے خیال میں یہ تجویز سے سب نے متفق بھی ہوئے تھے. تو آئندہ جو یہ لائعمل ہوگا کہ چونکہ اس سال کا جو فنڈ ہے اس کو بھی تک ریز نہیں کیا گیا، اور جب بھی ہوگا 1-8 مہینے تک شاید یہ کال دے دی جائے، تو جب بھی ہوگی تو اس کا فنڈ جو ہے اس کا باقاعدہ ایک جو اکاؤنٹ ہے وہ ساجد صاحب اس کو ہینڈل کریں گے، اور ساتھ یاسر صاحب ہوں گے وہ اس کو مینج کریں گے. تو ان کے پاس یہ ساری تفصیلات رہیں گی، کہاں گیا، کہاں کتنا آیا، کتنا گیا، جتنی بھی اکاؤنٹیبلٹی آپ مجھ سمیت ان دوست احباب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. فی میل سے ایک آخری درخواست ہے کہ کائنڈلی ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دینی کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر کہیں سے کہیں آپ آئیں، احتجاج میں شرکت کریں. صرف اتنا ضرور ہے کہ آپ لوگوں نے جب یہ، چونکہ کوئی بھی تنظیم ہے نا وہ فنڈ کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب بھی ہم چکوال جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، یا ناظر صاحب گواہ ہیں، ان کا پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے جی آپ کی تحصیل سے، آپ کے ڈسٹرکٹ سے اتنا فنڈ اس سال نہیں آیا، اور اتنا آیا اور اتنا کم ہے. تو ان کو ہم جواب دیتے دیتے جو ہے وہ شرمندہ بھی ہوتے رہتے ہیں کہ یہ اب کیا کہیں اور کیا نہ کہیں. بہرحال آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس ٹریننگ کو آپ اپنی پرسنل جو ہے وہ ایکسپیرینس کے اندر یوٹیلائز بھی کریں گے اور باقی بچوں کو بھی اس سے مستفید کرائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. آپ ایک گروپ فوٹو رہتا ہے اس کے لیے ٹائم نکالیے گا، اور میری طرف سے جو ہے وہ آپ سب دوست